And Allah subhanahu wa ta'ala says about himself, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی ورشپ نہیں, کسی اور کی بات نہیں کی جا سکتی. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, the pure. السلام, the perfect. المؤمن, the granter and the bestower of faith, لوگوں کو faith دینے والا. المحیمن, نظر انداز کر دینے والا, the overseer. العزیز, سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہر چیز پر. الجبار, the compeller, جو چاہے حکم دے اور فوراً سے ہو جائے. المتکبر, تکبر والا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے, اور کیوں نہ اس کی چادر ہو کہ وہ ہے ہی اتنا طاقتور, ہے ہی اتنا عزیز. جو اس کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے. جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے, کیونکہ المتکبر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اسی کو تکبر سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسی کی شان کے لائق ہے تکبر. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو لوگ اس کے خلاف اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. And he says about himself, هو اللہ الخالق, وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. الباری, باری اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو نئے انداز میں تخلیق کرے. دا انوینٹر, کسی چیز کا آلریڈی ڈیمو یا ماڈل نہ ہو اور ایک چیز نئے شروع سے تخلیق کو انوینٹ کرنا, اس کو الباری بولتے ہیں. اس نے آسمان اور زمین, اس سے پہلے اس کا ماڈل کوئی موجود نہیں تھا. He is the first one to begin with. شروع سے اس کو تخلیق ملا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. الخالق, الباری. المصور, تصویر دینے والا, فیچر کرنے والا. لہ الاسماء الحسنى, سب خوبصورت نام اسی ذات کے ہیں, تمام خوبصورت نام اس کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہر ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے, لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. واللہ ہر چیز, ایون یہ لیپ ٹاپ, یہ ٹیبلز, یہ ماربلز, یہ پلاسٹک, یہ سورج, چاند, ذرات, یہ مچھلیاں, یہ چونٹیاں, یہ کانٹے, یہ پھول, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ آسمان اور کہکشائیں, سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہیں, لیکن ہم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے, ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے. وہ العزیز الحکیم, وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکثر اپنا نام عزیز کے ساتھ حکیم یوز کرتے ہیں, کیونکہ ایک شخص بہت طاقتور ہو لیکن حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص حکیم ہو لیکن اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی حکمت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی وہ حکیم ہے, دانا ہے, عقل مند ہے, لیکن اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے, پاور کوئی نہیں ہے, تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے. تو یہ ہے اللہ عزیز الحکیم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود کو اپنے بتا ہے, هل تعلم له سمیہ, کوئی کسی کے بارے میں سنا ہے جو ایسا ہو, کسی کو جانتے ہو جو اس کی ٹکر کا ہو, کوئی اسے ملتا بھی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جتنا پڑھتا جائے, اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا. جو بھی غیب کے خزانے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان اولکم و آخرکم, تمہارے سارے کے سارے شروع والے, تمہارے سب کے سب آخر والے, وانسکم و جنکم, تمہارے سارے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک, اور تمام جنات, یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, اور سب کے سب ان کے جو من میں آ رہا ہے سوال کریں, اور میں ان سب کو عطا کرتا جاؤں, کرتا جاؤں, کرتا جاؤں, اور وہ جو سوال کریں میں ان کو دیتا جاؤں. تو یہ میری بادشاہت میں کتنی کمی کرتا ہے,
جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کو نکالا جائے، تو جو یہ سوئی اللہ سبحانہ جو سمندر میں کمی کرتی ہے، اسی طرح سے ساری انسانیت کو سب کچھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی کرتا ہے، which is close to none, which is nothing at all. یہ ہے بادشاہ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان چابیوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ سمندروں میں ہے، پانی میں ہے، اور جو کچھ زمین پہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا حالانکہ اس کے علم میں ہوتا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس پتے نے اپنے کس بل پہ گرنا ہے، اس طرف گرنا ہے یا اس طرف گرنا ہے۔ کبھی آپ دور نہ جائیں، گلیات چلے جائیں اور کسی ویلی کے اوپر کھڑے ہو کے ذرا درختوں پہ نظر دوڑائیں اور ان کے پتوں پہ نظر دوڑائیں۔ آپ پائن ٹریز کو دیکھ لیں، ان کے چھوٹے چھوٹے پتے جو ہوتے ہیں کتنے زمین پہ گرے ہوتے ہیں۔ ایک انسان بیٹھ کے 15-20 درختوں کو گننا شروع کر دینا کہ اس کے پتے جب گرے تو میں گنوں کم از کم، وہ بھی نہیں گن سکتا۔ لیکن اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اور ایک پتا بھی گرتا ہے وہ اس کے علم ہے، سبحان اللہ، اس کا علم دیکھیں کتنا بڑا ہے اور ہیوج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتہ بھی نہیں گرتا حالانکہ میرے علم میں ہوتا ہے وہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اندھیرے کی اندھیریوں میں، زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے ایک شیخ کو ان کے کچھ دوست بتا رہے تھے جب KKC کنسٹرکشن ہو رہی تھی، ہی واز ان آرمی اور بلاسٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے بلاسٹنگ کرتے کرتے پہاڑوں میں کاٹ رہے تھے، ایکسکیویٹرز تھے، بہت ڈوزرز تھے، تو ایک بڑا یونیک سا پتھر نکلا پہاڑوں کے اندر سے، بڑا گول سا تھا وہ۔ تو دے ور سرپرائز کہ اگر پہاڑ کا کلر براؤن تھا نا تو اس پتھر کا کلر بلیکش سا تھا، ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے اندر رکھا گیا اور اس کا حصہ نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے اس کو نکالا اور بڑے حیران ہوئے، تو اس کو انہوں نے ہلایا تو اس کے اندر نا جیسے کچھ ٹن 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 کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کچھ اس کے اندر چیز ہے۔ تو انہوں نے اس کو توڑنا چاہا اور جب توڑا تو اس کے اندر ایک اور رنگ کا گول سا پتھر نکلا، ایک ہالو سپیس میں ایک پتھر نکلا۔ تو ان میں مزید شوق بڑھ گیا کہ یار یہ کیا بات، مزید اس کو ہلایا تو مزید اس کے اندر کچھ آواز آ رہی تھی، اس کو مزید توڑا انہوں نے تو اس کے اندر مزید ایک چھوٹا سا اسی طرح کا گول سا پتھر نکلا، اور جب اس کو ہلاتے تو کچھ سمجھ آواز نہ آتی، تو لیکن ان کی کیوریوسٹی اور سسپینس بہت بڑھ چکا تھا، انہوں نے کہا لیٹس سی کہ واٹ از ان دیئر۔ تو جب انہوں نے اس پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا مکوڑا نکلا جو کہ گرا اور چلنے شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جا کے مر گیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس پتھروں کی چٹان کی گہرائیوں میں اور اس اندھیروں میں اس مکوڑے کو رزق کون دینے والا ہے؟ اس پتھروں کے اندر اس کو کون کھلا پلا رہا ہے؟ اور اس مکوڑے کی تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس نے مرنا کہاں پہ ہے؟ نکل کے اس جگہ پہ مرنا ہے۔ یہ ہے العزیز الحکیم الرزاق، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی موئسٹ چیز ہے نہ کوئی ڈرائی چیز ہے، اِلَّا فِي کتاب مبین، کہ جو اس کے علم میں ہے اور اس نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کہ ہر چیز آسمان و زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کیوں نہ بیان کرے، کیونکہ وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور لہو ملک السماوات والارض، تمام کی تمام بادشاہت آسمان اور زمین اسی کے ہیں۔ یحیی و یمیت، ہر چیز کو وہ زندگی دیتا ہے، ہر چیز کو موت دیتا ہے وہ۔ تمام قوتیں طاقتیں اس کے ہاتھ میں، تمام شان اور عظمتیں اس کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ انسان اپنے بیٹے پہ قدرت نہیں رکھتا، انسان اپنی بیوی پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ ذات العزیز کیسا ہے کہ کن کہنے کی دیر ہے زمین و آسمان بدل جائے، وہ کن کہے تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔
والظاہر والباطن، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ مخفی ہے، سب سے چھپا ہوا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ ایسا اول ہے، ایسا پہلا ہے، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، جس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور وہ آخری کیسا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وہ ظاہر کیسا ہے کہ جس سے اوپر کوئی چیز، اس سے ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز میں اس کی جھلک ہے، ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے۔ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور وہ باطن ایسا ہے، وہ چھپا ہوا ایسا ہے کہ جس سے اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو، جس کے بارے میں ہم نے بات کی، صرف 6 دنوں میں بنایا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں آتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، جو سے کام، جو رزق کی باتیں، جو تقدیر کے فیصلے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اس کا علم دیکھیں، سبحان اللہ، پرفیکٹ نالج۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور آسمان کی طرف پلٹتا ہے، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے مخفی ہو، اکیلے میں ہو یا پبلک ہو، جہاں بھی تم ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہیں باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے، اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے، اس کا حکم دینا ہمارے حکم جیسے نہیں ہے، اور اس کا قدرت رکھنا ہمارے قدرت جیسا نہیں ہے۔ اس کے ہر صفت میں پرفیکشن ہے، ہر ایک چیز میں وہ پرفیکشن ہے۔ ہمارے دیکھنے میں امپرفیکشن ہے، اس کے دیکھنے میں پرفیکشن ہے۔ ہمارے سننے میں امپرفیکشن ہے، اس کے سننے میں پرفیکشن ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، اللہ رب العالمین۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمان اور زمین سب اس کے ہیں اور ہر چیز اسی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس کو روایت کرتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ، اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی، نہ ہی آتی ہے، نہ کبھی آئے گی، اور یہ نیند آنا اس کی میجسٹی، اس کے جلال، اس کے وقار کے خلاف ہے، اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے۔ دن اور رات کے تمام ایکشنز اس تک پہنچائے جاتے ہیں۔ The actions of the day are raised to him before night comes, and the actions of the night are raised to him before the day enters۔ وہ عدل کو نازل کرتا ہے زمین پہ، اور اس کا جو چادر ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ اپنے اس چادر کو ہٹا دے تو اس کا جاہ و جلال اور گلوری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، کوئی چیز اس کی رعب کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ کائنات سب کی سب تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تک شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے، کبھی سوئے نہیں۔ ذرا ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں، ہم اگر 24 گھنٹے نہ سوئیں تو ہمیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم 32 گھنٹے تک نہ سوئیں تو ہمارا ذہن کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ وہ کام کر سک رہا ہوتا، اور اگر 50 گھنٹے گزر جائے اور ہم نے نہ سویا ہو تو ہمیں ہلوسینیشن ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ذہن تصور کرتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، مختلف قسم کے تصورات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر 70-72 گھنٹے کے لیے ہم نہ سوئیں تو بلیک آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں، انسان کسی چیز کرنے کے قابل نہیں رہتا، کوئی ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور ان ورسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر وہ سوئے نہ۔ اللہ رب العالمین شروع سے ہیں اور کب سے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ کب تک ہوں گے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن وہ آج تک نیند تو کیا ان کو تو اونگ بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ ان کے جلال اور وقار کے خلاف ہے کہ ان کو نیند یا اونگ آئے۔ یہاں پہ 10 لوگ ایک ساتھ بولنے شروع ہو جائیں نا، کسی بندے سے ایک ٹائم پہ 10 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بات سمجھنا تو کیا، ہر بندے کے ورڈز کو سننا مشکل ہو جاتا ہے، لیٹ alone 100 people، امیجن 100 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں
تو ان کی آواز، ان کی بندہ انڈرسٹینڈ تو کیا کرے، ان کی تو آواز آنے بند ہو جاتی ہے کہ انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین کیسے ہے؟ تمام انسان، تمام جنات، تمام حیوانات، نباتات، تمام چونٹیاں اس کو پکارتی ہیں، تمام مچھلیاں اس کو پکارتی ہیں، تمام فرشتے اس کو پکارتے ہیں، تمام جنات چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، چاہے نیک ہیں چاہے بد ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تمام ستارے اس کو پکارتے ہیں، تمام ذرات اس کو پکارتے ہیں، تمام قطرے سمندر کے اس کو پکارتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔